الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے دو نشستوں میں تقلید ائمہ کے موضوع پر کلام کیا گیا تھا۔ احباب کے سننے کے بعد ان کی طرف سے کچھ مشکل الفاظ کی تشریح طلب کی گئی ہے۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کا معنی کیا ہے؟ مجتہد کا معنی کیا ہے؟ میں بتا دے رہا ہوں۔ مجتہد کہتے ہیں جن حضرات نے قرآن اور حدیث سے مسائل مستنبط کیے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی مجتہدین ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کیے ہیں، احکام کو امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں ابہام ہے، ان میں اجمال ہے، ان میں بظاہر تعارض ہے، ان کو ائمہ مجتہدین نے تشریح کر کے امت کے سامنے مسائل کو پیش کیا ہے۔ تو جو لوگ قرآن اور حدیث سے مسائل مستنبط کر کے، مسائل کو نکال کر کے، احکام کا استخراج کر کے، احکام کی تشریح کر کے امت کے سامنے پیش کیے ہیں، ان حضرات کو مجتہدین کہتے ہیں۔ اور تقلید کا معنی یہ ہے کہ ان مجتہدین میں سے کسی ایک کی باتوں کو مان کر کے چلنا، انہوں نے جو تشریح کی ہے ان کی مان کر کے چلنا۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل مستنبط کیے، ان کی بتائی ہوئی جو تشریح ہے اس پر عمل کرنا، اس کو مان کے چلنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احکام کی تشریح کی ہے ان کو مان کر کے چلنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مجتہدین نے جو مسائل کی تشریح کی ہیں ان کو مان کر کے چلنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ ایسے اس کی تعریف علمی اعتبار سے دوسری طرح کی گئی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے تقلید کا معنی سمجھا دیا، اور اجمالی طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ اتباع کا نام تقلید ہے۔ مجتہدین میں سے جس کا بھی ہم اتباع کریں گے، فالو کریں گے، تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ احباب نے سوال کیا تھا۔ آج بھی ائمہ تقلید کے موضوع پر کلام کیا جائے گا۔ ناظرین، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن کی آیات یا حدیث کے اندر کچھ احادیث، کچھ قرآنی آیات ایسی ہیں
جن کے اندر ابہام ہے، اجمال ہے اور بظاہر تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، اور کچھ ایسے احکام ہیں کہ ان میں کوئی بھی تعارض نہیں ہے، کوئی بھی ابہام نہیں ہے، کوئی بھی اجمال نہیں ہے، دو ٹوک بتلا دیا گیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کی تشریح صحیح طور سے جب تک نہیں کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، عام انسان ان آیتوں کے مطالب اور معانی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، تو بغیر تشریح کیے ہوئے عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہے، یہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے قرآنی آیات کی تشریح کی، احادیث کی تشریح کی، وہ دور اول میں گزرے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر کے تقریباً چوتھی صدی ہجری تک کے علماء، انہوں نے مسائل کو مستنبط کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، احکام کی تشریح کر کے رکھ دی ہے۔ اب اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تقلید کی ہے مطلق، یعنی ائمہ یا محدثین نے جو مسائل کو استخراج کیا ہے، مستنبط کیا ہے، الگ الگ ان کے معانی ہیں، الگ الگ ان کے مفاہیم ہیں، الگ الگ ان کا اجتہاد ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کی تشریح یا ایک حدیث کی تشریح ایک امام نے الگ ڈھنگ سے کی ہے، اور دوسرے امام نے اسی آیت کی تشریح، اسی حدیث کی تشریح دوسرے ڈھنگ سے کی ہے۔ تیسرے امام نے ان دونوں سے ہٹ کر کے ان کی تشریح الگ کی ہے۔ تو جو اجمال ہے، جو اس کے اندر تعارض ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے مجتہدین اجتہاد کر کے، الگ الگ اجتہاد کر کے امت کے سامنے جو مسائل رکھے ہیں ان میں اختلاف ہو گیا ہے۔ میں اس بات کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج کے دور میں یا چوتھی صدی ہجری کے بعد، چوتھی صدی ہجری کے بعد تقلید شخصی کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے تقلید مطلق تھی، جس امام یا جس مجتہد کا قول کوئی چاہے اختیار کر لے اور عمل کر لے۔ صحابہ کے دور میں بھی یہ تقلید مطلق تھی، کسی ایک صحابی کے قول کو ماننا کوئی ضروری نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں بھی مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، دوسرے کو عمل کرنے کے لیے کسی ایک صحابی کی تقلید کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کا جو دور تھا وہ سمجھیے خدا کی کتاب میں خدا کی مرضی کیا ہے، اس مرضی کو تلاش کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، اس منشا کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے، یعنی اپنی مرضی اس میں تلاش نہیں کرتے تھے کہ میری مرضی کے مطابق کوئی مسئلہ مل جائے۔ خدا کی مرضی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے، اس کو تلاش کرتے تھے عمل کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بود ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے
شیطان نے انسانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ فرق یہ ہے کہ آج خدا کی کتاب میں یعنی کتاب اللہ میں اور حدیثوں میں آج کے لوگ اپنی مرضی کو تلاش کرنا شروع کر دیے۔ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے، عمل کا بار زیادہ نہ ہو، کم سے کم عمل کرنا پڑے، عمل سے چھٹکارا مل جائے، میرے لیے کرنا آسان ہو جائے، تو اپنی غرض کی وجہ سے اور اپنی مرضی تلاش لوگ کرنا شروع کر دیے۔ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کام ہو، اس کو خوشی خوشی قبول فرما لیتے تھے۔ یہ رات دن کا مشغلہ ان کا تھا۔ تو تقلید مطلق کی جاتی تھی، لیکن اس سے انکار نہیں کہ سارے صحابہ وہ مجتہد نہیں تھے، سارے صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، سارے صحابہ سارے مسائل کو نہیں جانتے تھے، سارے صحابہ مجتہدین نہیں تھے، ان میں ان پڑھ بھی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے بھی تھے، مختلف کام کرنے والے بھی تھے، لیکن ایک طبقہ ایسا تھا کہ جن کے پاس علم کا ذخیرہ تھا۔ تو ان طبقہ سے لوگ پوچھتے تھے، ان مفتیوں سے پوچھتے تھے۔ صحابہ کرام میں بھی مفتی حضرات ہوتے تھے جن سے مسائل عام صحابہ پوچھ کر کے عمل کرتے تھے۔ تو عام تقلید کی جاتی تھی، مطلق تقلید کی جاتی تھی کہ جو صحابہ پڑھے لکھے تھے، مفتی تھے، جانکار تھے، اللہ کی باتوں کو جانتے تھے، رسول کے احکام کو جانتے تھے، وہ دوسروں کو بتلاتے تھے۔ تو تقلید کرنے کا جہاں تک سوال ہے، اپنی جگہ پر تقلید کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تقلید کرنا چاہیے، اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، اگر کوئی دین کی بات تمہیں معلوم نہیں ہے، تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو اور پوچھ کر کے عمل کر لو۔ صحابہ کرام میں تقلید مطلق ہوتی تھی، جو جانکار تھے عام صحابہ ان سے پوچھ کر کے اور عمل کر لیتے تھے، لیکن تقلید کرتے تھے۔ ہر کوئی مجتہد نہیں تھے، ہر صحابہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھ لیں، جہاں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو اس کو براہ راست سمجھ لیں، جہاں قرآن و حدیث کے اندر ابہام اور اجمال ہے اس کو براہ راست سمجھ لیں۔ یہ صحابہ میں، ہر صحابہ میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی، اس لیے جانکار صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ تقلید مطلق صحابہ کرام کے دور میں ہوتی تھی، تقلید شخصی نہیں تھی، یعنی ضروری نہیں تھا، لیکن جہاں تک تقلید شخصی کی دلیل کی بات ہے تو اس کی بھی مثال صحابہ کرام کے دور میں ملتی ہے۔ تقلید مطلق کی بھی دلیل ہے اور تقلید شخصی کی بھی دلیل ہے۔ مکہ میں عموماً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوگ رجوع فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جانکار تھے، مفتی تھے، بڑے عالم تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا فرمائی، علم کی زیادتی کی دعا فرمائی، علم میں برکت ہو جائے اس کی دعا فرمائی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جانکار تھے، ان سے عام صحابہ جو مکہ میں رہتے تھے وہ مسئلہ پوچھتے تھے۔
مدینہ میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے جو بڑے جانکار تھے. وہ قرآن کی مشکل سے مشکل آیت کی تشریح کرتے تھے، سمجھا دیتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. احادیث میں کوئی تعارض ہوتا، احادیث میں کوئی ابہام ہوتا. ابہام کا مطلب یہ ہے کہ صاف اور صریح ڈیٹیلز جس کو بولتے ہیں، اگر حدیث کے اندر ڈیٹیلز نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، یا اس لفظ کا صحیح معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو حل کر کے، اس کی تشریح کر کے، اس کی تفصیل بیان کر کے عام لوگوں کو بتایا جاتا تھا. تو ابہام کا یہ مطلب ہوتا ہے، اجمال کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو جہاں احادیث میں تعارض ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، اور دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث سے حلال کا حکم نکلتا ہے، اور دوسرے حدیث سے اسی چیز کے بارے میں حرام کا حکم نکلتا ہے. ٹکراؤ ہو جاتا تھا. تو بظاہر اس تعارض کو جو جانکار صحابہ تھے وہ دفع فرماتے تھے، اس کی تشریح اور تفصیل کرتے تھے، لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی. یہ طریقہ بھی تھا. لیکن کسی ایک کی مان کر کے چلو، یہ صحابہ کے دور میں ضروری نہیں تھا. اس لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ خیر کا دور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو معلوم کر کے اور اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ ہر وقت تیار رہتے تھے. قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. وہ جان نہیں چراتے تھے، محنت میں کمی نہیں کرتے تھے، عمل میں کمی نہیں کرتے تھے. بصد خوشی قبول فرما کر کے جہاں تک ہو سکتا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. اس لیے تقلید مطلق بھی تھی اور تقلید شخصی بھی تھی. لیکن چوتھی صدی ہجری کے بعد علماء امت نے دیکھا کہ خیر کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور شر کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. اگر اس بات کی اجازت دی جائے کہ جس مجتہد کا چاہو قول اختیار کر لو، تو دین ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا. یہ دیکھ کر کے ان حضرات نے تقلید شخصی کو ضروری قرار دیا کہ مجتہدین بہت ہیں، لیکن جو مرتبہ یہ چاروں کو ملا ہے کسی اور مجتہد کو وہ مرتبہ نہیں ملا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اب سوال یہ ہے کہ انہی چاروں کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ دنیا کے اندر اور کوئی امام نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ان چاروں امام کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے احکام کو مستنبط کر کے، قرآن و حدیث سے نکال کر کے اور مدون کر دیا، مسائل کو کتابوں میں لکھوا دیا. اور مجتہدین مکمل مسائل کو استخراج کر کے، استنباط کر کے مدون نہیں کرا پائے. اس لیے ان چاروں امام کی تقلید کی جاتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر مسئلہ مل جائے گا. فروع میں ملے یا اصول میں ملے، کلیات میں ملے، جزئیات میں ملے، لیکن مسئلہ ملے گا. قیامت تک جتنے بھی مسائل آنے والے ہیں، ان مسائل کا حل ان چاروں اماموں نے نکال کر کے رکھ دیا ہے. کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس مسئلے کا حل ائمہ اربعہ کے نزدیک نہیں ہے. انہوں نے ایسے ایسے اصول بنائے
کہ ان اصولوں کے تحت آج کے علماء جو غیر مجتہد ہیں ان اصولوں کے تحت آج اجتہاد کرتے ہیں، نئے نئے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں اور امت کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ آج ترقی کا دور ہے، ہر میدان میں ترقی ہے، چاہے وہ میدان سیاست کا ہو، وہ میدان تجارت کا ہو، وہ میدان عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، معاشرت کا ہو، یا طب کا ہو، ڈاکٹری کا، تمام میدانوں کے لیے اصول مستنبط کر دیے، اصول و ضوابط کو امت کے سامنے پیش کر کے رکھ دیے ائمہ اربعہ، اور ان کے اصول کو مد نظر رکھ کر کے آج جو نئے نئے مسائل امت کے سامنے درپیش ہیں، جو غیر مجتہد ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے آج کے دور کے فقہاء ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر کے اور حکم بتلا دیتے ہیں کہ اس مسئلہ کا حکم یہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقلید مطلق کی دلیل اگر تلاش کرنا چاہیں تو قرآن کے اندر تقلید مطلق کی بھی دلیل ملے گی، اور تقلید شخصی کی مثال چاہیں تو قرآن کے اندر تقلید شخصی کی دلیل بھی ملے گی، حدیث کے اندر بھی ملے گی، اور تقلید کرنی ہے نہیں کرنی ہے کرنے کی دلیل بھی قرآن کے اندر ملے گی۔ تو تقلید کی بھی دلیل ہے، تقلید مطلق کی بھی دلیل ہے، تقلید شخص کی بھی دلیل ہے۔ یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے کہ امام لوگوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ میری تقلید کرو۔ تو اسی لیے تقلید شخصی کو 4 صدی ہجری کے بعد ضروری قرار دیا گیا کہ اگر اس کو ضروری قرار نہ دیا جائے اور آج براہ راست کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے، براہ راست کوئی حدیث کو سمجھنا چاہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگر ائمہ کے دامن کو نہ تھاما جائے، ان کی تشریحات پر عمل نہیں کیا جائے، بھروسہ نہیں کیا جائے، تو گمراہ ہو جائے گا آدمی، انسان گمراہ ہو جائے گا، گمراہی کے راستے پہ جا پڑے گا۔ تو صحابہ کے دور میں تقلید مطلق ہوتی تھی اور تقلید شخصی بھی ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقلید کی جاتی تھی، مدینہ میں مدینہ کے بڑے عالم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تقلید کی جاتی تھی۔ اس لیے اگر آج کوئی یہ چاہے کہ ائمہ کو طاق پر رکھ دیں اور خود براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہے، اس کے لیے یہ گمراہی کا سبب ہوگا، گمراہی کا باعث ہوگا۔ وہ شخص صراط مستقیم پر نہیں چل پائے گا، اس لیے کہ کہاں مجتہدین کی عقل، مجتہدین کی فراست، مجتہدین کا علم، مجتہدین کا تقوی و طہارت، سذاجت، نفاست، اور کہاں ہماری عقل اور ہمارا علم اور ہمارا تقوی، ہماری طہارت، ہماری سذاجت، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بالکل قریب تھے، آفتاب و ماہتاب صحابہ کرام کے دور میں وہ موجود تھے، تو ایمان کی کرنیں ان کے اوپر پڑ رہی تھی، وہ زیادہ مستفیض ہوئے اور انہوں نے اپنے شاگردان رشید کو مستفیض کیا، علم کو دیا، اور ان کے علم، تقوی و طہارت، عقل اور فراست سے شاگردان رشید مستفیض ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا۔ حضور نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ خیر کا زمانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد کا جو زمانہ آئے گا اس طرح
کا زمانہ نہیں ہوگا، خیر کا زمانہ نہیں ہوگا، وہ شر کا زمانہ ہوگا۔ تو بزرگوں، دوستوں، میرے ساتھیوں، تقلید شخصی یہ ضروری ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہاں ایسے افراد بھی آج موجود ہیں دنیا کے اندر جو براہ راست قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حدیثوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین اللہ کے خوف کے مارے تقلید ہی کو اپنایا۔ بڑے بڑے ائمہ کی انہوں نے تقلید کی، محدثین نے تقلید کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تقلید فرماتے تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ان فقہا کی تقلید کرتے تھے۔ صحاح ستہ کے امام اور دیگر محدثین بھی، کوئی حنفی تھے، کوئی شافی تھے، کوئی حنبلی تھے، کوئی مالکی تھے، خدا کا خوف ان پر اتنا غالب تھا کہ وہ براہ راست استنباط کرنے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے بڑے بڑے فقہا کی انہوں نے تقلید کی۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا، اور دیگر محدثین کا یہ حال تھا، تو آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی عقل پر بھروسہ کر لیں، اپنی علم پر بھروسہ کر لیں کہ وہ تو جو سمجھے ہیں۔ میری سمجھ میں اس آیت کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے، حدیث کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ تقلید شخصی بڑے بڑے ائمہ نے کی، آج تو ہمارے اوپر اور بھی لازم ہو گیا کہ ہم ان کی تقلید کریں، ان کا اتباع کریں، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے، یہ شر کا دور ہے۔ اپنی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، زیادہ عمل نہ کرنا پڑے، اپنی مرضی کو تلاش کرنے کے لیے، اور بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، حدیث کی باتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ کیوں؟ عمل کا بوجھ نہ ہو، عمل کم کرنا پڑے، محنت کم کرنا پڑے، فیل سے ہم بھاگتے ہیں، تو یہ شر کا دور آ گیا۔ اس لیے بھائی تقلید شخصی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا نے تقلید شخصی کی ہے، اور اس غلط فہمی کو آپ دور کر لیجئے کہ اگر ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تقلید کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ذات کو ہم مطاع سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی ذات کو ہم معبود سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے ان کا اتباع کرتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی تشریح کی ہے، وہ شارع نہیں ہے، وہ شارح ہے۔ قانون بنانے والے وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ قانون کی تشریح کرنے والے ہیں۔ جو انہوں نے احکام کی تشریح کی، ان کی تشریح پر ہم نے اعتماد کیا ہے، ہم نے بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کر کے ہم عمل کرتے ہیں۔ اس لیے تقلید نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ذات قابل تقلید ہے، قابل مطاع ہے، اس لیے تقلید نہیں کرتے۔ انہوں نے شریعت کی تشریح کی ہے، احکام کی تشریح کی ہے، جہاں آیتوں کے اندر، احادیث کے اندر اجمال تھا، ڈیٹیلز میں انہوں نے بتلایا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت سے یہ حکم نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں، حدیث سے یہ حکم نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امت کے سامنے ڈیٹیلز، تشریح، تفصیل رکھی ہے، اس لیے ہم ان کی تشریح پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں۔
قابل مطاع، جس ذات کا اتباع کیا جائے وہ حقیقت معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی تشریح کی ہے، اس لیے ہم ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی مان کر کے چلتے ہیں۔ تو لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانے، ائمہ اربعہ کو مانے تو شرک ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ غلط بات ہے۔ اگر انڈیا میں کوئی قانون ہے تو قانون بنانے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور قانون کی تشریح کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ عام جنتا، عام لوگ قانون کو نہیں جانتے۔ میرے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا قانون ہے، تو قانون کی تشریح وہ کرتا ہے کہ اس کیس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا، قانون یہ کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وکیل صاحب نے قانون بنایا ہے۔ وکیل صاحب کا قانون بنایا ہوا نہیں ہے، ارے وکیل صاحب نے تو قانون کو سمجھایا ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ سمجھنے لگے، یہ سوچنے لگے، یہ خیال کرنے لگے کہ نہیں وکیل ہی قانون بنایا ہے، تو وہ ناقص العقل ہے، اس کی عقل میں فتور ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے قرآن کو قانون کی کتاب بنا دیا کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور حدیث کی تشریح ائمہ اربعہ نے کی، اس لیے ہم ان کا اتباع کرتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم ان کی تقلید کر کر کے، ان کا اتباع کر کے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو ایسا سمجھنے والا شخص وہ ناقص العقل ہے، اس کی عقل میں فتور ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، تقلید شخصی کو ضروری سمجھیں جس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اور اسی میں نجات ہے۔ اگر ائمہ اربعہ کو چھوڑ دیں اور براہ راست آج ہم اجتہاد کرنے لگیں، استنباط کرنے لگیں، مسائل کو سمجھنے لگیں، تو گمراہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ اربعہ کو اللہ تبارک و تعالی بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔